تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، تم بہترین لوگوں جیسے بننے کی کوشش کر لو نا۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک، پیارے آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آئے آئے کیسا بہترین، قرآن پڑھنے والا یا سیکھنے والا؟ اب مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے یہاں پر ایسے لوگ ہو سکتا ہے میرا بیان لائیو بھی جا رہا ہو، جنہوں نے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اب کب کھولیں گے؟ اگلے رمضان۔ ایسا تو نہ کریں نا، یعنی رمضان ہم قرآن سے دوستی بھی سیزنل رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن تو روز پڑھنا ہے، روز سمجھنا ہے، اس کی روز برکتیں لوٹنی ہے۔ اگر بہترین لوگوں میں شامل رہنا ہے، یا تو قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اچھا ہم نے اپنے قرآن سے پتہ تعلق کیا رکھا ہے؟ یا جلدی سے قرآن بھیج دیں نیا والا، کیوں؟ وہ نیا گھر لیا ہے نا، اس میں رکھوانا ہے اچھے سے جلدان کے ساتھ، نئی دکان لی ہے اس کے لیے قرآن شریف چاہیے، اس طرح بچی کی شادی ہے نا تو رخصتی میں سر پہ قرآن رکھنا ہے۔ ارے قرآن کھولنا کب ہے؟ رکھنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اچھا کھولنا کیا ہے؟ جس طرح مدرسے کے بچے بھیج دیں وہ قرآن خوانی کرانی، کیوں؟ وہ نئی دکان نیا کاروبار شروع ہوا، نئے کاروبار پہ قرآن کا ختم، اچھی بات ہے، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے گھر پہ یا دکان پہ ختم ہونا وہ خود بھی قرآن کے ختم میں نہیں بیٹھتا ہے۔ یعنی قرآن سے کیوں اتنی دوری ہے ہماری؟ حالانکہ یقین جانے یہ قرآن قبر میں بھی کام آنے والا ہے، یہ قبر میں بھی شفاعت کرے گا، یہ ایسا ساتھی ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ دے گا۔ سورہ ملک جو روز پڑھتا ہے اسے مبارک ہو کہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ اگر نہیں پڑھتے موبائل فون پر گھنٹوں گزاریں گے، مگر قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، دعوت اسلامی والوں نے ایک بڑا کمال کا کام کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے مدرسے مسجدوں میں، تقریباً محلے کی مسجدوں میں آپ کو عشاء کے بعد اسلامی بھائی نظر آئے گا، 10 منٹ سے ہی چلے جایا کرو۔ کیوں؟ یا تو قرآن سیکھو گے یا سکھاؤ گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ میں روز قرآن پاک سیکھ رہا ہوں، سیکھ جائیں تو کسی براوے والے کو سکھانا شروع کرنے والے۔ اب ایک اور خوبصورت حدیث جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور یہ ہمارے پاس بہت بڑا پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کیٹیگریز نبی پاک نے بیان فرمائی۔ بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے، جلد ختم ہو جاتی ہے، فرمایا۔ پھر فرمایا بعض وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، مگر بعض وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے، اترتا ہی نہیں ہے، سمجھ لو۔ نبی پاک نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل تو جناب ہر بندہ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اتنا غصہ نہیں میرے پیارے اسلامی، یاد رکھیے غصے سے بچ نہیں سکتے ہم، لیکن غصہ آ جائے تو اب برداشت کرنا ہے، اب لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ذرا سا موٹر سائیکل کسی نے آگے سے گزار لی، ذرا سا ہارن بجا دیا، ذرا سا ٹریفک میں ہم سے آگے نکل گیا، بیچارے سے غلطی سے ٹکر لگ گئی، جھگڑا لڑائی، ایوری بڈی ریڈی ٹو فائٹ۔ کیوں؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اچھا نعتیں سب پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو کبائیں دی، نعتیں سب کو یاد ہیں۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم تو چادر ہی کھینچ لیتے ہیں، کوئی بات بری لگ جائے تو اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ اگر ٹھیک ہے غلطی کر رہا ہے، اس نے ایک گالی دی، ہم کہتے ہیں جب تک اس کی ساتوں پشتوں کو نہ کھنگالوں چین نہیں آتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی آج اتنا ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا۔ آپ بھی نکلتے ہیں روڈوں سے، کوئی معاف برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک کیا ہے تم میں بہترین وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، روایتوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے، غور سے سنیے گا، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوگا۔ اب آپ بتائیں ہمارا غصہ ٹھنڈا کب ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا جو اینگر ہے، غصے کا اختتام کب ہوتا ہے؟ یا تو گالی نکالتے ہیں، یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر جا کے بندے کو سکون ٹھنڈک پڑتی ہے۔ تو فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی داخل ہوگا
جس کا غصہ اللہ کی نافرمانی پر گرتا ہے۔ اب بتاؤ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ غصہ آیا مگر اس کا اختتام اللہ کی نافرمانی پر نہیں، اللہ کی رضا پر ہو جائے۔